وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ اور آپ اس وقت غربی جانب میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا معاملہ مکمل فرمایا۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ اس وقت حاضر تھے یا حاضرین میں سے تھے۔ آیت نمبر 44 سورۃ القصص، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بات گزشتہ درس کے اختتام پہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آیت نمبر 44 سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اس سے ماقبل کی آیت نمبر 43 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کے مختلف پہلو یہاں بیان ہوئے تھے، اور اس کے فوراً بعد آیت نمبر 44 سے آنورڈز، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 44، 45 اور 46، اس میں تو واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، اور اس میں خاص حوالہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد والی آیت نمبر 60 تک، اس میں قریش کو وارننگ دی گئی ہے جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو انذار کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی حوالہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ گویا جو آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 43 تک جو مضمون بیان ہوا تھا، اسی کے حوالے سے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات بھی ہے، اور نہ ماننے والوں یعنی قریش مکہ کو وارننگ اور انذار اور تنبیہ بھی ہے۔ تو یہاں سے وہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کہانی جو جڑی ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے اس قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس میں پھر حالات کی مشابہت بھی ہے، اور پھر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے بھی اس قصے کے حوالے دیے۔ اب اس قصے کے فوراً بعد فرمایا وما كنت بجانب الغربی، آپ اس وقت غربی جانب میں نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، امر سے مراد امر نبوت، جب امر نبوت کی قضینا ہم نے پوری کر دی یعنی نازل کر دی، جب ہم نے امر نبوت یعنی وحی نازل کر دی، اس وقت آپ غربی جانب پہ موجود نہیں تھے۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ ان لوگوں میں سے تھے جو حاضرین ہوں یا اس وقت موجود ہوں۔ اب یہاں سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس وقت نہیں تھے. اگلی آیات میں بھی وما کنتا اس کی تکرار ہے، آپ نہیں تھے. تو آپ نہیں تھے، کہاں نہیں تھے؟ بجانب الغربی، آپ غربی جانب نہیں تھے. کس چیز کے غربی جانب نہیں تھے؟ اس کا تذکرہ نہیں ہے کس چیز کے غربی جانب نہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حجاز کے اندر، اور حجاز میں سے بھی آپ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا جو آپ کی جو سچویشن ہے اور اس وقت آپ کا جو مقام ہے، اسی کو بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ غربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے، اس مغرب کی جانب جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی. لہٰذا یہ جانب الغربی جو ہے یہ صفت اور موصوف ہے، جانب الغربی، غربی جانب. لیکن بہت سارے لوگوں کو، مفسرین کو یہ خیال ہے کہ جانب جو ہے یہ چونکہ صفت اور موصوف ایک جیسے ہونے چاہیے، اور جانب جو ہے یہ نکرہ ہے اور الغربی جو ہے وہ معرفہ ہے، تو یہ تو صفت موصوف نہیں بنتے، یہ تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربوں کے ہاں بہت معروف ہے اس طرح سے صفت موصوف کو بغیر یعنی لام تعریف کے، مثال کے طور پر دار الاخرہ، دار البوار، یہ ہوتا ہے اسی طرح سے، یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے یہاں پہ جن کا خیال یہ ہے کہ اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے اور صفت موصوف کو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے، تو انہوں نے یہاں پہ ایک کسی لفظ کو محذوف مانا ہے کہ یہاں پہ حذف ہے کوئی لفظ. لہٰذا جیسے بجانب المکان الغربی ہے، یہاں پہ المکان جو ہے وہ یہاں پہ محذوف مانا گیا ہے. تو دونوں صورتوں میں معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جہاں پہ المکان کو محذوف سمجھ لیں یا غربی جانب کو سمجھ لیں، تو ایک جگہ، ایک مقام ہے جو مکہ مکرمہ سے غربی جانب ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کوہ طور جو ہے یہ خلیج عقبہ کے مشرقی کنارے کے اوپر موجود ہے. تو آج بھی اس جگہ کو البدع کہا جاتا ہے، یعنی مدین جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس کے راستے میں جب وہاں سے مصر کو جاتے ہیں تو راستے میں کوہ طور موجود ہے وادی سینا کے اندر. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر کہاں سے ملی؟ یہ جو پچھلا قصہ بیان ہوا ہے، سورہ نمل میں بیان ہوا، سورہ شعراء میں بیان ہوا، مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، یہاں سورۃ القصص کے اندر بھی بیان ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود تو نہیں تھے کہ وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، اور پھر بڑے ہونے کے بعد آپ نے وہاں سے سفر کر لیا، مدین چلے گئے، مدین سے واپس آئے، پھر آپ کو نبوت ملی اور کوہ طور کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. تو اس سارے موقع کے اوپر آپ موجود تو نہیں تھے. تو جب آپ موجود نہیں تھے تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا یہ ساری باتیں؟ تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین، نہ آپ حاضرین میں سے تھے اور نہ اس وقت آپ غربی جانب میں موجود تھے. لہٰذا آپ کو خبر کہاں سے ملی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف نالج ہے، جو سورس آف انفارمیشن ہے، وہ نہ تو وہاں کی موجودگی ہے، نہ آپ چشمدید گواہ ہیں، نہ ہی وہاں پہ آپ موجود تھے. تو آپ کا سورس آف نالج کہاں سے ہے؟ نہ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، نہ آپ نے کسی سے جو ہے وہ کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، نہ ہی آپ کوئی عبرانی سریانی زبان جانتے تھے کہ آپ نے کسی اور زبان سے کتابیں پڑھ لیں اور اس میں سے ترجمہ کر لیا یا کسی سے سیکھ لیا. حتیٰ کہ جہاں کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی لگایا کہ آپ کو فلاں شخص، فلاں اجمی غلام جو ہے آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو باتیں بتاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس شخص کی زبان عربی ہے ہی نہیں. اعجمی وہذا عربی مبین، اس کی تو زبان ہی اجمی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے یہ سمجھو. تو سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ آپ تو موجود نہیں تھے.
لہٰذا سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ آپ ویسے بھی امی تھے. امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی استاد نہیں تھا, دنیا میں کوئی کسی شخص سے آپ نے نہیں پڑھا, کوئی آپ کا استاد نہیں, کسی سے آپ نے سیکھا نہیں, کسی کتاب سے ترجمہ نہیں کیا, تو پھر یہ ساری تاریخ کی باتیں پتہ کہاں سے چل گئی؟ اللہ اکبر. یہ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات تھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. اس کو رسالت محمدی پر جو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ کی جو رسالت ہے اس کا اس بات کیا جا رہا ہے. اور یہ مضمون اور صورتوں کے اندر بھی موجود ہے, سورہ ہود میں, سورہ یوسف میں, سورہ طٰہٰ میں, اور خاص طور پہ سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکٹ سوال کیا ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں. یعنی مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, کیا یہ معاملات ہوئے. فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, آپ کا سورس آف انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہم آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں. یہ ہے اس بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم, جب وہ اپنی قرآن اندازی کر رہے تھے نا, اپنے قلمیں ڈال رہے تھے, ایہم یکفر مریم, کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا, جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اور قرآن نے یہ ساری تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور آپ نے آگے بتا دی. تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کی کفالت کا مسئلہ زیر بحث تھا, اور جو بھی تفصیلات اس حضرت مریم کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں, اس واقعے کی وہ تفصیلات دیکھتے وقت آپ موجود نہیں تھے. یہ غیب کی خبریں تو آئیں کہاں سے؟ نوحیہ الیک, ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. گویا وما كنت لديهم اذ يختصمون, جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے. گویا وہ ساری تفصیلات اللہ کریم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں, اور وحی کے ذریعے سے یہ جو یقینی خبریں مل رہی ہیں, یہ یقینی خبریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی جو ہے وہ سچ اور حق ہے. آپ کا کوئی اور سورس آف انفارمیشن نہیں سوائے اللہ کی وحی کے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا, اللہ اکبر, اور لیکن ہم نے اٹھائی ہیں قروناً, کئی امتیں, یعنی کئی امتیں گزر چکی ہیں. وَلَكِنَّا, اور لیکن ہم نے انشأنا, پیدا کی ہیں یا گزار دی ہیں, قروناً, بہت ساری امتیں, فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ, ایک عرصہ گزر گیا اس کے اوپر. بہت ساری امتیں گزری, ایک عرصہ گزر گیا. یہ تو پرانی بات ہے, درمیان میں اتنے کئی مرور زمانہ کے ساتھ اتنے واقعات گزر گئے کہ ایک لمبی تفصیل ہے. اور اس کے باوجود اتنی لمبی تاریخ گزر جانے کے بعد کہ لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا کہ واقعات کیا تھے, اللہ تعالیٰ آج آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہے. اور فرمایا وما كنت ثاویا فی اہل مدین, آپ اس وقت مدین میں اہل مدین میں مقیم تو نہیں تھے. وما كنت ثاویا, آپ وہاں مقیم نہیں تھے, فی اہل مدینہ, مدین والوں میں, تتلو علیہم آیاتنا, کہ آپ وہاں پہ ہماری آیتیں تلاوت کر رہے ہوں, ہماری آیات تلاوت کرتے ہوئے اہل مدین کے اندر آپ موجود نہیں تھے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, حقیقت بات یہ ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں, یا ہم یہ خبریں بھیجنے والے ہیں, یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, ہم ہیں بھیجنے والے. لہٰذا یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں دے رہا. مدین کے اندر کیا ہوا, 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گزار رہے ہیں. مدین کی خبریں یوں بتائی جا رہی ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ ساری خبریں کیسے پتہ چلیں؟ آپ وہاں مقیم تو نہیں تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
وما کنت بجانب الطور، اسی طرح آپ طور کے کنارے پہ موجود نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی۔ بار بار قرآن نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو آگ دیکھی تھی، آگ لینے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اور جب یہ ہم نے آواز دی تھی، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی تھی تو آپ اس وقت کو طور کے کنارے پہ کھڑے ہوئے نہیں تھے۔ وما کنتا وما کنتا وما کنتا، اللہ، تکرار ہے اس بات کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے اور ایگزیکٹ خبریں آپ کے اوپر پہنچ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی جو ہے وہ سچ ہے، یہ دلیل ہے صداقت نبوت کی۔ دوسری ایک اور بات بھی یہاں سے ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہوتے نہیں ہیں۔ وما کنتا، آپ نہیں تھے موجود، وہاں تھے نہیں تھے، وہاں تھے نہیں تھے، مدین میں نہیں تھے، طور میں نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، پیچھے ہم نے پڑھا، آپ حاضرین میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے پکارا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس وقت بھی آپ کوئی طور کے کنارے پہ کھڑے ہوئے نہیں تھے، وہاں بھی حاضر نہیں تھے، مدین میں بھی نہیں تھے، جانب غربی میں بھی نہیں تھے، طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے۔ خبریں کیسے ملیں؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، خبریں ملیں رب کی رحمت کی وجہ سے۔ آپ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کو مختلف خبریں ملتی رہتی ہیں۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے اوپر رب کی رحمت ہوئی ہے، آپ کو یہ ساری وحی نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے آپ کو سب کچھ عطا ہوا ہے، اس لیے عطا ہوا ہے، ساتھ یعنی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی دے دی، اور ساتھ جو مقصد نبوت ہے وہ بھی بتا دیا۔ نبوت کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں، ان کو وارن کریں، ان کو انذار کریں، ان کو تنبیہ کریں جن کے پاس اس سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے پاس اس سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیں خالص عرب میں یا حجاز میں آپ کہہ لیجئے، عربوں کے اندر جو آخری نبی آئے ہیں وہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے۔ اس کے بعد عربوں کے اندر، یا کسی حد تک آپ شعیب علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ مدین جو ہے وہ اردن کے کنارے پر تھا، تو وہ بھی عرب، خطہ عرب کے اوپر تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ یہاں کے، یہ عرب کے نبی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پیچھے فرما چکا ہے فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے اس کے اوپر۔ اللہ اکبر، نبی آتے ہیں اور نبیوں کے درمیان ایک لمبا وقفہ گزر گیا، اور اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، سلیمان علیہ السلام ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جن کی تعلیمات پہنچتی رہی ہیں عرب میں، خطہ عرب میں پہنچی ہیں تعلیمات، لیکن وہ عرب کے نبی نہیں تھے، وہ خطہ عرب کے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہوئے، وہ عرب تو نہیں۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تو ان کا سب کا جو علاقہ تھا وہ عرب نہیں تھا، اس کے باہر تھا، ان کی تعلیمات آتی نہیں ہیں، لیکن یہ یہاں کے نبی نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں۔ یہ قوم کون سی تھی؟ عرب قوم۔
جس کو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم اللدہ کہا ہے، یہ ایسی قوم ہے بڑی جھگڑالو اور اڑیل قوم، اور اس قوم کو آپ ڈرائیں، ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا کہ آپ سے پہلے یہاں پہ اور کوئی نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، اللہ اکبر، اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی ہم نے رسول بھیجا اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے رسول نہیں آئے تھے، ہم نے یہ رسول بھیجا تاکہ ان کو ڈرایا جائے جن کے پاس پہلے ڈرانے والا نہیں آیا، یہ ہم نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی۔ کیا بات نہ ہوتی؟ ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کہ ان کو کوئی مصیبت آن پہنچے گی ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے گی، کوئی عذاب آ جائے گا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو گویا ہم کبھی رسول نہ بھیجتے۔ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ یہ عذاب سے بچ جائیں۔ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پھر یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے اوپر کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر ان کو بہانہ مل جاتا کہ تو نے ہمارے اوپر رسول کیوں نہیں بھیجا۔ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، کہ ہم پھر تیری آیتوں کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اہل ایمان میں سے ہو جاتے۔ یہ انہوں نے بہانہ بنانا تھا۔ تو اس بہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول نہ بھی آئے تو عذاب نازل ہو سکتا ہے، رسول آئے بغیر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ رسول ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے اور رسول ہدایت لے کر آتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رسول نہ آئے تو اس سے پہلے کوئی اور حجت تمام ہی نہیں ہوئی۔ حجت تو تمام اسی دن ہو گئی جس دن اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ دے کے انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ حجت تو تمام اسی دن ہو گئی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور فطرت کون سی؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ فطرت جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، دین فطرت۔ اللہ فاقم وجہک للدین حنیفا، دین حنیف ہی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اسی فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا حجت تو تمام اسی دن ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت سلیمہ دے کے بھیجا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس فطرت سلیمہ سے کام نہ لے، اللہ نے جو عقل دی ہے اس سے کام نہ لے، اللہ نے جو شعور دیا اس سے کام نہ لے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ایک بھی پیدا ہونے والا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے اس سٹینڈرڈ کے اوپر، اس فطرت کے اوپر نہ پیدا کیا ہو۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود امتحان میں فیل ہو جاتا ہے جب یہ اپنے براٹ اپ میں، اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں اور ارد گرد کے جو حالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان اپنا جو آئینہ بصیرت ہے اور آئینہ دل ہے اس کو گدلا کر بیٹھتا۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کا براٹ اپ جو ہے، اس کے والدین جو ہے اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیدا تو سٹینڈرڈ پہ ہوا ہے، لہذا ہر شخص جو جس فطرت پہ پیدا ہوا ہے اس فطرت کا امتحان تو ہر وقت چل رہا ہے نا، وہ لائن اپ تو ہر وقت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارد گرد دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ ارد گرد نشانیاں نہیں نظر آتی، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ دیکھ کر عقل نہیں آتی۔ لہذا اللہ نے جو فطرت انسان کو دی ہے
اسی فطرت کے مطابق ارد گرد نشانیاں دی ہیں، وہی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. لہٰذا اگر انسان اپنی اس اللہ کی دی ہوئی فطرت کو استعمال کرے تو یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. فطرت بگاڑ بیٹھتا ہے، پھر اس کا آئینہ بصیرت جو ہے وہ دھندلا جاتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. فطرت بگڑتی ہے تو انسان بگڑتا. اور فطرت کیسے بگڑتی ہے؟ انسان جب اللہ کی دی ہوئی فطرت سے اس سے پوری طرح کام نہیں لیتا. یہ بات کئی دفعہ ہو چکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بتایا تھا کہ یہ بت جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ابھی نبوت ملی نہیں تھی، ابھی بچے تھے. وہ جو سوال کیا تھا، پہلا سوال اللہ اکبر، اپنے باپ سے بھی کیا تھا اور قوم سے بھی کیا تھا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اللہ، یہ فطرت کا سوال تھا. ہاتھوں کا بنایا ہوا، خود ہم نے گھڑا، خود بنایا، مٹی لی، اس کو پکایا، اس کی شکل بنائی اور پکا کر کے اب یہ ہمارا خدا ہو گیا. عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی؟ یہ کیسے خدا ہو گیا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. جب فطرت کا سوال ہے تو اس فطرت کے سوال میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے فطرت کے امتحان میں، تو آگے بڑے امتحان شروع ہوئے تھے. جب آدمی پہلے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر بڑے امتحان نہیں ہوتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہارے پچھلے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت یعنی عذاب نازل ہو جاتا. یہ امکان تھا کہ تم نے جو اپنی فطرتیں خود بگاڑی ہیں اور فطرت کے امتحان میں ناکام ہوئے ہو، اور باوجود اللہ کی نشانیوں کے تم اپنی فطرت بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کی وحدانیت کو پہچانتے، رسولوں کی بات مانتے، تم نے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کی ہے. لہٰذا عذاب تو آنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول بھیجے بغیر عذاب آ جاتا، ولولا، اگر یہ ایسا نہ تصیبہم مصیبہ، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جاتا. اللہ اکبر. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اوپر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے عذاب نازل ہو سکتا تھا، اور عذاب نازل ہوتا نہیں ہے جب تک حجت تمام نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے رسول بھیجے بغیر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے. تعلیمات تو پہلے بھی آئی ہوتی ہیں، ارد گرد نشانیاں بھی موجود ہوتی ہیں، فطرت بھی موجود ہوتی ہے. جو پہلی تعلیمات موجود ہوتی ہیں اس میں بھی امتحان مکمل ہو چکا ہوتا. لیکن بہانہ ایک ہو سکتا تھا، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا. تمہارا ایک بہانہ ہو سکتا تھا کہ تم یہ کہتے کہ اللہ ہمارے اوپر رسول کیوں نہیں بھیجا. ہم نے تمہارا بہانہ ختم کیا. اور پھر تم نے یہ کہا فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، رسول آتا تو پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے. یہ تمہارا بہانہ ہوتا. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے. اللہ اکبر. لیکن جب وہ آ گیا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، اب ان کا رویہ ہی بدل گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فلما، پس جب جاءہم الحق من عندنا، آ گیا حق ان کے پاس ہماری طرف سے. اب یہ حق کیا ہے؟ یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے اور اللہ کا قرآن بھی حق ہے. یہ دونوں حق ہیں. جب یہ حق آ گیا فلما جاءہم الحق من عندنا، جب یہ حق آ گیا ہماری طرف سے، اور حق جہاں آ جاتا ہے نا، حق پتہ چل جائے یہ حق ہے، تو پھر اس کے بعد سوال اٹھانا بھی گمراہی ہوتی ہے.
سوال بھی نہیں اٹھاتے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد پھر کوئی انسان نکتہ آفرینیاں کرے، حق آ جانے کے بعد نکتہ آفرینیاں کرنا یہ گمراہی ہے. اس کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو ہماری طرف سے حق آ گیا. فلما، پس جب جاءہم الحق، آ گیا ان کے پاس، من عندنا، حق آ گیا ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، قالوا، تو اب انہوں نے اور بہانہ بنانا شروع کر دیا. جن کی ہٹ دھرمی کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، ان کے لیے بہانے بے شمار. اللہ اکبر. اب انہوں نے بہانہ اور لگا لیا. قالوا، تو انہوں نے کہا، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ہمیں اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ معجزات دیے گئے تھے. ید بیضا کیوں نہیں دیا گیا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ لولا اوتیا، کیوں نہیں دیے گئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل ما اوتی موسیٰ، جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. یعنی ید بیضا نہیں دیا گیا، عصا نہیں دیا گیا جو سانپ بن جاتا تھا، پھر پہاڑوں سے چشمے نکل آتے تھے، سمندر خشک ہو جاتا تھا. اتنے معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ایک بہانہ. اور اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ کفر نہیں کرتے تھے بما اوتی موسیٰ من قبل، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا ان کے ساتھ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے تو اس وقت لوگوں نے مان لیے تھے. تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوں گے. انہوں نے مان لیے تھے. پیچھے کہانی تو ہم سن آئے ہیں، پورا واقعہ پڑھ آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے نشانیاں ان کو دکھائیں تو ان کا یہ تو جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اب بہانہ بنا رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزات نہیں دیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بتاؤ کہ تم جیسے لوگوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے معجزات کا انکار نہیں کیا تھا اس سے پہلے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا تھا یہ دو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے. تظاہرا، سحران تظاہرا، دو جادوگر ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ہوئی ہے، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس سے مراد کون ہے سحران تظاہرا؟ جب قصہ موسیٰ کو پڑھتے ہیں تو اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. اور کفر کرنے والے کون تھے؟ وہ انہی کی نسل کے، اوپر کی نسلوں کے لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. لہذا یہ ترجمہ اور یہ تفسیر درست ہو سکتی ہے، یہ ایک نقطہ نظر یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن کے حوالے سے اور قریش مکہ کے جو حالات ہیں اس وقت کے، ان کے حوالے سے زیادہ درست محسوس ہوتی. یعنی ایک اپنی جگہ پہ یہ تفسیر ٹھیک کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کہ اب تم بہانے بنا رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات ان کو نہیں ملے. تو کیا جب ملے تھے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ لوگوں نے مان لیے تھے؟ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا سحران تظاہرا، یہ تو دو جادوگر ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے. یہ ایک تفسیر ہے. لیکن جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں کفار مکہ کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے ساتھ ساتھ قصہ موسیٰ کے حوالے سے قریش مکہ کو وارننگ دی گئی. تو وہ ان کو انذار کیسے کیا گیا، ان کو وارننگ کیسے دی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب قرآن کا انکار کیا تو انہوں نے ساتھ تورات کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا، ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کا بھی انکار کیا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اس سے مراد قریش مکہ ہے، اور یہ انکار میں انہوں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں، آپ کی ساری باتوں کا بھی انکار کیا، وحی الہی کا بھی انکار کیا، اور قرآن تو صداقت کی دلیل دیتا ہے، اور قرآن تو تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی سچی کتاب ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی۔ لہٰذا قرآن کا یہ جو بیان ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کہ تم لوگوں نے صرف انکار، یعنی ان لوگوں نے صرف جو انکار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں کیا، صرف قرآن کا نہیں کیا، تم لوگوں نے تو انکار موسیٰ علیہ السلام کا بھی کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بہانہ بنا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزات نہیں دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانا کب ہے؟ انہوں نے صرف بہانہ بنا رہے ہیں۔ سحران تظاہرا، قالوا سحران تظاہرا، اور یہ کہتے ہیں دونوں جادوگر تھے اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، گویا ان دونوں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یا پھر دونوں سے مراد قرآن اور تورات ہے۔ اس لیے اس کے ان دونوں کے دلائل قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، اشارات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ سبا کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے بِهَذَا الْقُرْآنِ، نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ اس چیز پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے تھی۔ لہذا انکار کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا، انکار کرنے والے وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور قرآن کا انکار کرنے والے، لہذا انہی کو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن میں اکثر مقامات پر تورات کا اور قرآن کا اکٹھا تذکرہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 91 اور 92 میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ اور وہ بھی اس میں نور بھی تھا، اس میں ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور پھر یہ کتاب، یعنی دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ، اس کتاب کا تذکرہ تورات کا، اور پھر اس کتاب کا تذکرہ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی کتاب تھی۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 154 155 میں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کا تذکرہ کیا، وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو بڑی برکت والی کتاب، تو دونوں کا تذکرہ اکٹھے ہے۔ لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو علامہ طبری نے مختلف روایتوں کے حوالے سے جس کی استنادی حیثیت کی بھی تصدیق کی ہے، کہ ان کے حوالے سے علامہ طبری نے یہ لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ جو قالوا سحران تظاہرا، ان دونوں سے مراد قرآن اور تورات ہیں۔ یہ جب کہتے تھے نا کہ یہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو یہ اصل میں انکار کرتے تھے قرآن کا بھی اور تورات کا بھی، اور ان دونوں کا انکار کرتے تھے اس لیے کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر جو سب سے زیادہ شاندار کتاب ہے اور قرآن کے بعد عظمت والی کتاب ہے وہ تورات ہے، اور قرآن نے تورات کو سورہ مائدہ کے اندر بھی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو سورہ انعام کے اندر بھی اس کو نور اور ہدایت قرار دیا ہے۔ انجیل بھی اپنی جگہ پہ نور اور ہدایت تھی، تورات اپنی جگہ پہ نور اور ہدایت تھی۔ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر بھی نور، روشنی اور ہدایت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت اور نور تھی۔ لیکن اب قرآن نازل ہو گیا ہے، قرآن فائنل ورژن وہی کا آ گیا ہے، اور یہ مصدقاً بھی ہے، یہ تصدیق کرنے والا بھی ہے،
اور پھر ساتھ یہ فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان ساری کتابوں کے اوپر نگران اور مانیٹر بھی ہے۔ یہ قرآن بتائے گا کون سا حق ہے، کون سا باطل ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ اب یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی، لہٰذا سحران تظاہرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ یہ اصل میں انکار کرنے والے قریش مکہ ہی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تم جیسے ان جیسے لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قالوا سحران تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک تو بات ہو گئی یہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ انکار کرنے والے قریش مکہ ہی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ قریش مکہ ہی انکار کرنے والے ہیں، اور جس کے اشارات قرآن میں موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ صرف قرآن کا انکار نہیں کرتے تھے، لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ نہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس سے پہلے کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے، قریش مکہ کا قول، اور صاف انکار کرتے ہیں، نہ پہلی بات مانتے نہ اب کی بات مانتے۔ لہذا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل سے مراد، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا جو اس سے پہلے آئے تھے؟ یہ کفر کرنے والے کون ہیں؟ یہ قریش مکہ ہی ہیں۔ اور سحران تظاہرا، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ انہوں نے تورات اور قرآن کو کہا۔ قرآن بھی جادو ہے، تورات بھی جادو تھا، دونوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، ہم تو ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ گویا اگر قرآن کو مان لیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے نبیوں کو مان لیا۔ پھر جتنی تصدیق قرآن نے کی ہے، جتنے سابقہ انبیاء کے قصے سنائے ہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے سب کو تسلیم کر لیا۔ لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل سے مراد بھی یہی لوگ ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، اس سے مراد انہوں نے قرآن اور تورات کو لیا، اور اگلی آیت بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اگلی آیت پہ پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا، اگلی آیت میں بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ انہوں نے، یہ انکار کرنے والے قریش ہیں، انہوں نے قرآن اور تورات کو جادو کہا۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا ہم تو ہر چیز کا انکاری ہیں، چاہ کسی چیز کا ہم اقرار نہیں کرتے، نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ سابقہ کتابوں کا، نہ قرآن کا، نہ ہم سابقہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے۔ کہتے اپنے آپ کو ابراہیمی ملت کے پیروکار تھے، کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور کسی کو نہیں مانتے، درمیان والے کسی نبی کو نہیں مانتے، سب کا انکار۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے، اب اگلی آیت سنی، اس سے تصدیق ہو جاتی ہے اس دوسری تفسیر کی۔ پہلی تفسیر اپنی جگہ درست ہے، دوسری تفسیر کی تصدیق ہوتی ہے اگلی آیت سے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔